وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پورا مہینہ سانو برکتاں والا عطا فرمایا، رحمتاں والا عطا فرمایا، عظمتاں والا عطا فرمایا تاکہ اسی اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت حاصل کریے، اپنے گناہاں کی معافی منگیے، اپنی غلطیاں کی معافی منگیے۔ پورا سال گناہ کی دلدل کے اندر بندہ پھنستا ہے، سر کے والا کو لے کے پیروں کے ناخن تک بندہ گناہ کی دلدل کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جس ویلے رمضان المبارک کا چند نظر آ جاتا ہے، ماہ رمضان، ماہ صیام، آسمان کے اندر بھی خوشیاں کا مقام ہو جاتا ہے، آسمان کے اندر بھی ٹھنڈیاں ہواواں چلتی ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں اللہ اج کی وجہ ہے آسمان کے اندر ہواواں ایسیاں چل رہی ہیں، کبھی اج تک ایسیاں ہواواں نہیں چلیاں۔ تے جڑا جنت دا جڑا فرشتہ ہے نا، جنت دا دربار، وہ کہتا میں رب کو پوچھ کے دسدا وا کی وجہ ہے۔ پوچھیا، فرمایا اج اللہ نے رمضان المبارک دے چن نو بہا دیتا۔ ایڈی عظمت والا تے دنیا دے اندر بھی ایڈیاں برکتاں کہ جڑا پورا سال اللہ دے گھر دے اندر نہیں آندا، اونوں بھی اس چیز دا خیال آ جاندا ہے یار اللہ نے مینوں اتنا پیارا مہینہ عطا کیتا ہے، میں کیوں نہ ایڈیاں برکتاں حاصل کراں، اللہ دے گھر وچ آ جاواں۔ رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے، دن نوں روزے رکھدا ہے، رات نوں قیام کردا ہے، کدے نفل پڑھدا ہے، کدے قرآن دی تلاوت کردا ہے، اپنے رب دے نال پچھلی رات کھڑے ہو کے رب دے نال گلاں کردا ہے تے کہندا ہے اللہ میں بڑا گناہگار، میں بڑا سیاکار، میں غلطیاں دا پتلا، اللہ میں اس قابل تے نہیں میں تیرے سامنے آ سکا، میں تیرے نال گل کر سکا، لیکن تیری رحمت تو مینوں امید ہے کیونکہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کہندے نے بندیا تو میرے تو سائد دے جا سکنا ہے، تو مینوں چھوڑ کے جا سکنا ہے، سارا سال نہ اللہ دے گھر نہ آوے، لیکن تو ایک دفعہ بھی میرے گھر وچ آ جاوے، میرے گھر وچ آ جاوے، میرے گھر نوں آباد کرے، میرے گھر دے نال محبت کرے، میرے گھر دے نال پیار کرے تے اج آسماناں ول ویکھ کے تے اللہ کہندے میں تیرے گناہاں نوں معاف کر دے۔ اتنا رب غفور رحیم ہے کہ اللہ نے نا رمضان المبارک کا مہینہ ساڈے واسطے ڈھانچہ بنا دیتا ہے، زندگی گزارن کا ڈھانچہ بنا دیتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے اے انسان اپنی زندگی کو اس طرح گزار کہ جس طرح رمضان المبارک کا مہینے کے اندر گزارنا ہے، اور دنیا کے وچ اس طرح کا کہ جویں عید کا دن ہوے، کی مطلب پورے رمضان المبارک دیاں عبادتاں کرن تو بعد جس ویلے بندہ گناہوں تو پاک صاف ہوندا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے بندہ عیدگاہ کے اندر آ جاتا ہے، عیدگاہ کے اندر آ کے نا عیدگاہ وچ آ کے نماز ادا کرتا ہے تے دعا کے اندر شریک ہوندا ہے، کہ جس ویلے دعا تے شریک ہوندا ہے نا تے اللہ فرماندا ہے کہ اسی اون دے پچھلے گناہاں نوں معاف کر دینے ہاں۔ جڑا عیدگاہ کے واپس آتا ہے تے اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، اللہ فرماندا ہے قد افلح من تزکا۔ گل میرے کہ لوریوں میں تنگ نہیں کرتا ہوندا، ایک گل دساں گا جڑا ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے اونوں 20 نیکیاں ملدیاں نے تے 20 گناہ معاف ہوندے نے۔ اے برکت والیاں گھڑیاں نے، سعادت والیاں گھڑیاں نے، اے ہن فری پیکج ہے، فری پیکج ہے۔ اے ویرنا کالا دا پیکج ہے، لہذا پیکج اسی بڑا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ نیکیاں دا پیکج ہے، اللہ دے کول اپنے گناہ معاف کران دا پیکج ہے۔ آ سنیا جی ذرا
اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامران ہو گیا۔ کیڑا بندہ کامیاب ہے؟ کہتا توجہ سنیا جے، ہر اسی کامیابی کہنے آ جنوں دولت مل جائے، جن کو گڈی ہوئے، جن کو مال ہوئے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ کیڑا بندہ کامیاب ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے، اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے، اپنے آپ کو اپنے دل کو کفر کو صاف کر لیا ہے، اپنے دل کو شرک کو صاف کر لیا ہے، اپنے دل کو جناب حسد کو صاف کر لیا ہے، اپنے دل کو بغض کو صاف کر لیا ہے۔ حضرات آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج خوشیاں والا دن ہے۔ آؤں حضرات عید والے دن رمضان مبارک کو روزے رکھ کے شکر میں آیا ہے۔ آج جناب اسی پیار کریے، اور جناب اگر چھوٹے بھرا کو غلطی ہو گئی ہے، جا وہ نہیں آیا، میرا کام ہے میں مجھے گھر کے اندر چلا جاؤں، جا کے مجھے سر دے پیار کا ہاتھ رکھ دے گا۔ اور جناب اگر کوئی بہن کو غلطی ہوئی ہے نا، بہن دے سر دے جا کے میں ہاتھ رکھ دے گا۔ اے نہیں کہ میں بتاوا میں کو نہ معافی نہیں منگی، معافی منگے گا تو میں پھر جاؤں گا۔ نہ نہ میرے ویر، اگر چاہتا ہے نا کہ تزکیہ ہو جائے، تزکیہ دل کی صفائی ہو جائے، دل کی صفائی ایسے چیز کا نام ہے۔ عید پر آ گیا، قیام پر آ گیا، رمضان مبارک کا روزہ رکھ لیا، روزہ کیسی کا سبق دیتا صبر کا سبق دیتا۔ اگر روزہ رکھ کے بھی میں بھرا نوں معاف نہیں کیتا، روزہ رکھ کے بھی میں بھرا نوں معاف نہیں کیتا، روزہ رکھ کے بھی میں رشتے دار نوں معاف نہیں کیتا، اور روزہ رکھ کے بھی میں اپنے خاندان والے نوں معاف نہیں کیتا، نہ تو روزے رکھے کا فائدہ نہ اس عید پڑھن کا فائدہ ہے۔ حضرات کا گلا بڑی تلک نے اور نہ توجہ جناب سنیا جائے، بعد میں گفتگو اپنے کلیجے کے اندر اپنے سینے کے اندر اتار دو گے کہ انشاءاللہ پورا سال ایسا فائدہ ہوئے گا۔ یہ نہیں کہ رمضان کے اندر کسی نماز پڑھنا نہیں ہے، کوئی ٹائم سے امتی کرنا نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، حج صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر جناب میں یہ قوم کی عادت پہ آ گئی ہے، کی ہوا جی ایسی میں 2 دن 1 دن میٹھا پان کھاتا ہے تو میرے قوم کی عادت آ گئی ہے، جی اگر میں گٹکا کھاتا میرے گٹکے کی عادت آ گئی ہے۔ جناب کا ایک دن میں سگریٹ پیتا عادت آ گئی ہے۔ یار یہ عادت پہاڑی ہے، مہینے 3 دن 5 ٹائم سب سے اول کا نمازی بنے تو 3 دن دے تجربے نماز کی عادت ہی نہ بنے۔ اللہ اللہ اور اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، جڑا بندہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، اپنے دل کا تزکیہ نفس کر لیتا ہے، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے اس بندے کو کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ آؤ نا دوستو عزیزو، اور میرے پاس کا نمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے عید دے میدان دے اندر نکلے نے نا تے اپنے صحابہ نوں نال لے آئے نا۔ مدینہ پاک دے وچ جس ویلے پہلی عید منتوا سے نکلے گا، شہر تو باہر دور نکلے نے نا تے میدان دے اندر جا کے نا تے صحابہ نوں خطبہ ارشاد فرماندے نے تے کہتے کی نے تقبل اللہ منی و منکم، فرمایا میرے صحابہ میری تہاڈی عید نو اللہ اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ آج میرے لیے یہی دعا ہے، تقبل اللہ منی و منکم، میری تہاڈی عید اللہ اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ آؤ نا دوستو تے عزیزو، اپنے اس ڈھانچے نو، اپنی اس زندگی نو گزارنا ہے تے کس انداز دے نال گزارنا ہے، اور اپنی زندگی نو اپنی مرضی دے نال نہیں گزارنا، اس زندگی نو اللہ دے قرآن دی مرضی دے نال گزارنا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی مرضی دے نال گزارنا ہے۔ اور حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عید و فضائل بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت شیخ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کی نے وہ عید کتنا لوگ
معافی مانگ لئی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کو معافی مانگ لی ہے لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا عید ہونا بھی نہیں کہ جڑے دنیاوی زندگی کو اپنی زینت بنایا ہوا ہے دنیا کے اندر ڈیرے لائے ہوئے نے کہ آج دنیا کے اندر جناب کدھر کوٹھیاں بناتا ہے کدھر جناب مال بناتا ہے کدھر جناب اپنی زندگی کے اندر مصروف ہے لیکن انہوں آخر کا خیال نہیں فرمایا انما العید لمن تزین بزینت الدنیا عید ہونا دی نہیں جڑے دنیا کی زینت نام نکلتے ہیں بلکہ عید ہونا دی ہے انما العید لمن تزاوز بذات التقوی عید ہونا دی ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے آؤ دوستو عزیزو عید کا پیغام ہے عید والے دن رب کی نافرمانی کے اندر مشغول نہیں ہونا آخری گل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیا جائے تو میں اپنی بات کو ختم کی طرف لے کے جان لگا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والا دن سکے ٹکڑے کھا گئے پوچھے والے نے پوچھیا نہیں جی دسو نا اج عید دا دن اج بڑے چنگے چنگے کھانے لوگ کھاندے نے تسی سکے ٹکڑے کیوں کھاندے جے تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑا جواب انہاں دتا سونے دے پانی نال لکھتے کعبے نے فرماندے نے پوچھن والیا علی واسطے ہر او دن عید دا ہی ہوندا ہے کہ جس دن علی تو کوئی گناہ نہ ہوے اس واسطے اللہ کرو دعا کرو گفتگو تو اور بھی بڑی ہو سکتی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیا انشاءاللہ تفصیل